تو ایک زمانہ تھا جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو دنیا بھر میں سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اور یہ جو پی آئی اے کا آفیشیل سلوگن ہے گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، آپ کو پتہ ہے یہ کس نے دیا تھا؟ جیکلین کینیڈی نے، یعنی کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی جو بیوی تھیں، جو فرسٹ لیڈی تھیں امریکہ کی، وہ جب لنڈن میں ایک فلائٹ پر موجود تھیں پی آئی اے کی، تو جب لینڈ ہوا جہاز تو شی واز سو ہیپی دیٹ شی گیو دا پائلٹ اے ہگ۔ ان سے پوچھا گیا کہ فلائٹ کیسی تھی، تو انہوں نے جواب میں بولا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، اینڈ دیٹ بیکیم دی آفیشیل سلوگن آف دی ایئر لائن۔ یہ وہ ایئر لائن تھی جس نے دنیا کی بہترین ایئر لائنس کو اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کیا، اسسٹنس پرووائڈ کی، اور آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب سے 2 روز پہلے اس ایئر لائن کو بیچنے کے لیے گورنمنٹ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، کوئی خریدار نہیں ہے مارکیٹ میں، اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بڈنگ کے لیے پارٹیز آئیں، صرف ایک پارٹی ایمرج کرتی ہے، بلو ورلڈ سٹی والے جو پراپرٹی ڈیولپرز ہیں، کیونکہ پاکستان میں مجھے لگتا ہے کل کو جتنی زمین، فٹ پاتھ، سڑکیں، سب کچھ بچا ہے وہ بھی پراپرٹی ڈیلر خرید لیں گے، لیکن اب ایک ہی کاروبار ہے جو ریاست بھی کر رہی ہے، لوگ بھی کر رہے ہیں، تو اسی لیے وہی بڈنگ کریں گے نا آ کے، جو پلاٹ بیچ رہے ہیں اب وہ جہاز اڑائیں گے۔ تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 10 ارب روپے لے لیں، 10 بلین روپیز، اینڈ گیو دس ٹو اس، ہمیں اس کو آن کرنے دیں۔ گورنمنٹ نے جو آفیشیل پرائز ایم کی تھی، جو ان کا بینچ مارک تھا، وہ 85 بلین تھا، تو کہاں 85 بلین، کہاں 10 بلین، لیکن یہ جو پراپرٹی ڈیولپرز ہیں انہوں نے کہا کہ 10 بلین میں دینا ہے تو دیں، نہیں تو جس کو مرضی بیچ دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کیا ایسا ہوا ان چند دہائیوں میں، ان چند ڈیکیڈز میں، کہ ایک ایسی ایئر لائن جو دنیا میں ٹرینڈ سیٹر تھی، جو لیڈ کر رہی تھی ایویشن انڈسٹری کو، جو انوویشن میں سب سے آگے تھی، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے تھی، اس کا یہ حشر ہو چکا ہے کہ ایکیومولیٹڈ ڈیٹ کی میں بات کروں، قرضے کی بات کروں، تو اس وقت 830 بلین روپیز کا قرضہ ہے پی آئی اے کے اوپر۔ لاسز جو ہیں وہ تقریباً 700 بلین روپیز کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور اگر اس کو ڈالر ٹرمز میں بات کی جائے تو اندازہ لگایا جاتا ہے ٹوٹل لائبلٹیز کا، وہ ہے 2.81 بلین ڈالرز، 3 ارب ڈالر کے قریب نقصان پیدا کرنے والی پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن یہاں تک کیسے پہنچی، آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک ڈیٹیلڈ اوور ویو دیتے ہیں کہ پی آئی اے کی ہسٹری کیا رہی اور کیسے اس کا آغاز ہوا، کون اس کو آن کرتا تھا، کب اس کا رائز ہوا اور کب اس کا ڈکلائن شروع ہوا۔ انیشیلی 1946 میں اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ایک کمپنی جو کہ برٹش انڈیا میں آپریٹ کرتی تھی، کیلکٹا میں بنائی گئی تھی، ان کے چیئرمین تھے ایم اے اصفہانی۔ وہ جب پارٹیشن ہوئی تو انہوں نے ریلوکیٹ کر دیا اورینٹ ایئر ویز کو کراچی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جب فلائٹس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی، ڈومیسٹکلی بھی انٹرنیشنلی بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں بہت لمبا فرق تھا، جغرافیکل ڈفرینس واز ویری مچ ٹو کور بائی لینڈ، تو اسی لیے بہت زیادہ ایویشن انڈسٹری میں پوٹینشیل ریکوائرڈ تھی، ڈیمانڈ بھی بہت ریکوائرڈ تھی، اور اس کو میٹ کرنے کے لیے کراچی میں ریلوکیشن ہوئی۔ اور اس کے بعد میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اکنالج کیا کہ وی نیڈ این ایئر لائن آف آر اون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ڈومیسٹک نیڈ ہے اس کو میٹ نہیں کر پا رہے۔ 1955 میں گورنمنٹ آف پاکستان مرجر کرتی ہے اورینٹ ایئر ویز کے ساتھ اور پی آئی اے کو اسٹیبلش کرتی ہے 1955 میں، اور اس کے بعد پہلا روٹ لنڈن کا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے انٹرنیشنلی، جہاں پر کیرو میں اور روم میں بھی سٹاپ اوور تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ لنڈن جانے کے لیے ایجپٹ اور پھر اٹلی سے ہو کر یہ روٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا۔ 1959 میں ایئر کوموڈور نور خان کی طرف سے پی آئی اے کی باغ دوڑ سنبھالی گئی اور وہ ایم ڈی بنے۔ اس کو گولڈن ایرا کہا جاتا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا، بیکاز انڈر نور خان اتنے ریولوشنری سٹیپس لیے گئے کہ یہ ایک بہت بڑی منی میکنگ، پروفٹ میکنگ اینٹیٹی بن گئی۔ اور اس کے بعد میں یہی وہ ٹائم ہے جب ایشیا کا پہلا بوئنگ 707 بھی پی آئی اے نے آن کیا، اور پہلی سروس جو بوئنگ 707 کیا سٹارٹ ہوئی، پورے ایشیا کی بات ہو رہی ہے، پی آئی اے واز لیڈنگ بیک دین۔ لندن، کراچی اور ڈھاکہ کی جو فلائٹ تھی سب سے پہلے لانچ کی، ٹھیک ہے، 1960 کی بات ہو رہی ہے، جس سے ریپوٹیشن میں بہت بڑا اضافہ ہوا، اور پوری دنیا کی نظریں اس ایویشن انڈسٹری پر تھیں جو پاکستان میں تھرائیو کر رہی تھی۔ آگے جا کر ڈفرینٹ اچیومنٹس کی بات کریں تو کراچی نیو یارک کا روٹ
بہت جلدی سٹارٹ کر لیا پی آئی اے نے. اس کے بعد میں ہیلی کاپٹر سروس سٹارٹ کی ایسٹ پاکستان کے اندر, جس نے ایک سال کے اندر 70,000 پیسنجرز کو ٹرانسپورٹ کیا, وچ واز اے ٹرینڈ سیٹر ان اٹس اون وے. ٹھیک ہے, 1962 میں پی آئی اے نے ریکارڈ بنایا, لنڈن کراچی کی فلائٹ کتنی دیر میں مکمل کی, 6 hours 43 minutes 51 seconds, which arguably, if I am not wrong, is still unbroken record. ابھی تک یہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا کہ لنڈن سے کراچی کی فلائٹ کو 6 گھنٹے 43 منٹ 51 سیکنڈ میں پی آئی اے کی فلائٹ نے مکمل کیا, اور ایویشن سپیڈ اور ایفیشینسی کے لحاظ سے پوری دنیا نے اکنالج کیا دیٹ وی ہیو دا بیسٹ ٹیکنالوجی. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ اسی پی آئی اے کی بات ہو رہی ہے جو آج اگر ملیشیا انڈونیشیا میں لینڈ کرتی ہے, فیول کے پیسے نہیں دیتی اور ان کی فلائٹ کو وہاں پر گراؤنڈ کر لیتے ہیں کہ جہاز چھوڑیں گے نہیں جب تک یہاں پر آپ ڈیوز کلیئر نہیں کریں گے. اتنی ہیوملیٹڈ سٹیج پر آج ہم پہنچ چکے ہیں, لیکن پہلے یہ سب تھا جو آپ کو سنا رہا ہوں. آگے جا کر اگر بات کی جائے تو پی آئی اے دنیا کا وہ پہلا نان کمیونسٹ کنٹری پاکستان بنا جس نے چائنا میں آپریشن شروع کیا. 1964 میں بیجنگ میں پہلی فلائٹ لینڈ ہوتی ہے پی آئی اے کی. نو ادر کنٹری ہیڈ ایکسیس ٹو چائنا, دا نان کمیونسٹ ورلڈ آئی مین. آگے جا کر لاجسٹیکل سپورٹ کی بات کریں تو 1965 میں جو جنگ ہوئی اس میں پی آئی اے نے بہت بڑا کردار ادا کیا پاکستان آرمی کو لاجسٹیکلی سپورٹ کرنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر اس کی مختلف سروس انفراسٹرکچر کی بات کی جائے جو اس وقت اتنا میسو تھا, تو اس میں ان کی کیٹرنگ کمپنیز تھیں, اپنی جیٹ ہینگرز تھے اپنے. اس کے علاوہ پی آئی اے دنیا میں کمپیوٹرز کو انٹیگریٹ کرنے والی پہلی ایئر لائنز میں سے ایک تھی. دے ہیڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجی فرام آئی بی ایم بیک ان دا 1968s اینڈ 70s, ارلی 70s. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اوور ہالنگ کی جو شاپس تھیں, ورک شاپس تھیں, وہ ان کی اپنی تھیں. سروسز ساری ان ہاؤس تھیں, ٹریننگ سکولز اپنے تھے. سو دے ہیڈ اے کمپلیٹ ایویشن انفراسٹرکچر. یہ صرف یہ ایسی انسٹیٹیوشن نہیں تھی جو کہ آؤٹ سورسنگ کے اوپر آپریٹ کر رہی تھی. دے ہیڈ ایوری تھنگ آف دیئر اون. صحیح ہے. اس کے بعد ان کے مختلف ایئر کرافٹ ٹیکنالوجیز کی بات کریں تو اس میں سپر کانسٹیلیشنز تھیں, وسکاؤنٹس تھے, کنویئرس تھے, DC-3S تھے, فوکر F-27S تھے. اس کے علاوہ بوئنگ 720Bs تھے. پھر اس کے علاوہ سیکورسکی ہیلی کاپٹرس تھے, ٹرائیڈنٹس تھے. اتنا میسو اور اتنا ڈائنامک فلیٹ تھا دیٹ دے ہیڈ ایوری تھنگ وچ واز اویلیبل ان دی مارکیٹ بیک دین. کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں دے ور لیگنگ بیہائنڈ. آگے کلچرل پوسچرنگ کی اگر ہم بات کریں تو پی آئی اے ایک پیورلی کاسموپولیٹن اور ایک لبرل انسٹیٹیوشن کی طرح آپریٹ کرتا تھا. اگر آپ ایڈورٹیزمنٹس کی طرف بھی نظر ڈالیں تو وہ بہت بڑا ایک کلچرل اسٹڈی کا سبجیکٹ بن سکتا ہے. یہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود والی ایڈورٹیزمنٹ جس میں جیکلین کینیڈی کی انڈورسمنٹ تھی, اس کو پی آئی اے نے بڑا پازیٹیولی پورٹرے کیا. ساتھ ساتھ فرینچ ڈیزائنر پی آر کارڈین کی طرف سے, آئی ڈونٹ نو ویدر آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ رائٹ اور ناٹ, ان کی طرف سے, یعنی کہ جو فرینچ ڈیزائنرز تھے دنیا میں لیڈ کر رہے تھے جو فیشن انڈسٹری میں, وہ پی آئی اے کی جو کرو ممبرس تھیں اور کرو ممبر لڑکے تھے, خواتین تھیں, ان کے یونیفارمز ڈیزائن کر رہے تھے. سو پی آئی اے بیکیم اے ٹرینڈ سیٹر ان ایویشن فیشن, کہ ایویشن انڈسٹری کے اندر جو کرو ممبرس کے یونیفارمز جو ہیں وہ ہائی اینڈ دنیا کے لیڈنگ فیشن برانڈز بنا رہے تھے. صحیح ہے, آج کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے. اس کے بعد ان فلائٹ سروسز کو لے کر بھی ایک لبرل اپروچ تھی. اس میں کوئی ایڈیولوجیکل مکس دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ ہمارے سرٹن بائسز ہیں کچھ لوگوں کے لیے جو کہ لائف سٹائل لبرلز بھی ہیں. الکوہولک بیوریجز سرو کی جا رہی تھیں. مینیو کارڈ کے اندر دنیا کی فائنسٹ وائنز کی کلیکشنز جو ہیں وہ موجود تھیں, اور یہ ایڈورٹیزمنٹس کی فارم میں لوگوں کو بتایا بھی جا رہا تھا کہ جب تک اس ریجن میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا, پی آئی اے واز آؤٹ دیئر اینڈ دے ور ٹرائنگ ٹو آپریٹ ایز سوللی اے پروفٹ میکنگ, اے لبرل اینڈ اے کاسموپولیٹن آرگنائزیشن. اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے نے اور کیا کیا, 80s میں ایمریٹس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے سب سے بڑی اسسٹنس پی آئی اے نے دی. ایمریٹس ایئر لائن جو آج کل دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ایئر لائنز میں سے ایک ہے, اور یہ فیکٹس بھی ثابت کر دیں گے, ناٹ جسٹ این اوپینین. 80s میں جب گلف ایئر نے آپریشن کم کیا مڈل ایسٹ میں اور یو اے ای کے اندر,
تو اس کے بعد میں ایمریٹس کو اسٹیبلش کرنا پڑا، اور انہوں نے سب سے پہلے پی آئی اے سے مدد مانگی. پی آئی اے نے لیز پر دیے اپنے 2 طیارے ایمریٹس کو، ٹھیک ہے، جس میں 737-300 تھا اور ایک ایئر بس A300 تھا. پی آئی اے نے لیز پر دیے ایمریٹس کو. اس کے علاوہ صرف طیارے نہیں دیے، ایئر کرافٹس نہیں دیے، پائلٹس کو بھی سپلائی کیا وہاں پر، اور ساتھ ساتھ کیبن کرو بھی اپنا بھیجا سکھانے کے لیے ان کو، اور ان کے سٹاف کو کراچی بلا کر ٹیکنیکل ٹریننگ دی. شاید یقین نہ آپ کو آئے کہ آج کل ایمریٹس ایسی ایئر لائن ہے پی آئی اے جس کے قریب بھی نہیں ہے، لیکن اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے پی آئی اے ہیلپ کر رہی تھی. بٹ اسٹاپنگ ہیئر، آفٹر دس سم تھنگ ہیپنس، جس کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا ریپڈ ڈکلائن شروع ہوا، اور اب آ کر اس کو سسٹین کرنا بھی حکومت کے لیے زہر بن چکا ہے، عذاب بن چکا ہے. تو اب بات کرتے ہیں ڈکلائننگ فیکٹرز. تو پاکستان کی سیاسی تباہی پی آئی اے کی بھی تباہی کو ریپلیکیٹ کرتی ہے. 1990s سے اس تباہی کا آغاز ہوا، چونکہ 70s میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے انڈر نیشنلائزیشن کی پالیسی کا آغاز ہوا تھا. قومی دھارے میں لانے کے لیے اداروں کو نیشنلائز کر دیا گیا. تو جب ضیاء الحق صاحب کی رجیم کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ آتی ہیں اور پھر نواز شریف صاحب آتے ہیں، تو نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب آ کر جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا وہ اس کا اپوزٹ کریں گے، ہر چیز کو پرائیویٹائز کریں گے، اکانومی کو اوپن کریں گے. اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ اوپن سکائز پالیسی لے کر آ گئے، جو کہ ڈیزاسٹر ثابت ہوئی، کیونکہ انہوں نے الاؤ کر دیا فارن ایئر لائنس کو فریلی آپریٹ کرنے کے لیے پاکستان میں. اب اس سے کیا ہوا، بہت سے کنٹریز اس کو اپوز کرتے ہیں، ہندوستان نے اپوز کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ایئرپورٹس کے سراؤنڈنگز میں آپ اسپیسیفک فلائٹس نہیں لا سکتے، اور اس کے علاوہ یہ کہ فری آپریشنز کی پرمیشن نہیں ہے. لیکن یہاں پاکستان میں کہا گیا کہ جس نے جو کرنا ہے وہ کرے، ہماری ایئر اسپیس کا بھی استعمال کرے، ایئرپورٹس کا بھی استعمال کرے، اور فری کمپٹیشن کھول دیں اس کو. ٹھیک ہے، ہوا اس میں کیا کہ گلف کے پاس تو اربوں ڈالر موجود تھے، کیونکہ وہاں پر تیل نکل آیا تھا، آئل منی اور پیٹرو ڈالرز کی بھرمار تھی. انہوں نے دنیا کے بہترین جہاز خریدے، بہترین ٹیکنالوجی خریدی، اور اس کے علاوہ فرسٹ کلاس کی جو ٹکٹ پرائز تھی اس کو بہت بڑھایا. اکانومی کلاس کی جو ٹکٹس تھیں ان کو پی آئی اے سے میچ کر دیا. اب دنیا کی بہترین فلیٹ اور ایک طرف پی آئی اے، آپ کس کو چوز کریں گے اف بوتھ آر آفرنگ دا سیم پرائس؟ تو آہستہ آہستہ جو مارکیٹ شیئر تھا پی آئی اے کا وہ شرنک ہونا شروع ہو گیا. پرائیویٹائزیشن جب اس دور میں شروع ہو رہی تھی تو اس میں اوپن سکائز پالیسی کی وجہ سے سارا ریونیو باہر جانا شروع ہو گیا. گلف کی ایئر لائنز نے پاکستان کے پیسنجرز کو آ کر پرسویٹ کرنا شروع کر دیا، اور رزلٹ یہ ہوا کہ اگلے ہی سال سے پی آئی اے کی لاس میکنگ کا آغاز شروع ہو گیا. مڈ 1980s تک ایک سال میں 10 ارب روپے سے زائد منافع کمانے والی ایئر لائن لاس میکر بننا شروع ہو گئی. تو شکریہ نواز شریف صاحب کہ آپ نے اپنے ویژن سے، ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ نے اسٹیل مل کا حشر کیا تھا یہ بھی آپ نے کر دیا. تو یہ بھی قوم کو بھی مبارکباد، جو کہ اب یہ آرگیومنٹ کرتی ہے کہ ان کو سب آتا ہے، سارا کام وہ ٹھیک کر لیتے ہیں، بس ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور نکال دیا گیا. ان کو اگر آپ کمپیئر کریں باقی پارٹیز سے تو بے شک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں یا اور چیزوں میں ان کا ریکارڈ بہتر رہا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادارے تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے. جتنا باقیوں کا ہے اتنا ہی ان کا بھی ہے. ٹھیک ہے، جسٹ بینگ فیئر ود ہم. آگے چل کر دیگر فیکٹرز کی بات کریں تو وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس تھا. چونکہ 70s میں اس کا آغاز ہوا، 90s میں یہ پیک پر چلی گئی. ہر فیصلہ سیاسی نوعیت کا ہوگا، مینجمنٹ سیاسی نوعیت کی ہوگی، پی آئی اے کا سی ای او سیاسی لگے گا، ایم ڈی سیاسی بنیاد پہ لگے گا. اس سے کیا ہوا کہ میرٹ تو کمپرومائز ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل بھرتیاں ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر وہ پرفارم کریں یا نہ کریں کوئی چھیڑ نہیں سکتا ان لوگوں کو، اور ایسے لوگ آ کر بیٹھ جائیں گے جن کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے ایویشن کا. تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا تھا. اگلے ایک اور فیکٹر کی بات کریں جس سے پی آئی اے کی بربادی کا آغاز ہوا تو وہ تھا ایجنگ فلیٹ. آپ نے فلیٹ کو اپ گریڈ کرنا ہی بند کر دیا، کیونکہ ملک میں اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی کہ دھیان ہی نہیں تھا کہ ہم نے اداروں کو بچانا ہے، ان کو سیف گارڈ کرنا ہے، ان کو کمپیریٹیو بنانا ہے، ہمارے آس پاس مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اس سے سیکھنا ہے، انوویٹ کرنا ہے. تو ایک دور میں دنیا کو انوویشن میں لیڈ کرنے والی ایویشن کی جو انڈسٹری تھی پی آئی اے، وہ آہستہ آہستہ ایک ایجنگ فلیٹ بن گیا. پرانے جہاز ہونا شروع ہو گئے، مینٹیننس برباد کر دی گئی، امپلائیز بڑھاتے گئے، یہ نہیں دیکھا کہ چاہیے نہیں چاہیے، صرف سیاسی بنیادوں پہ کام ہوتا رہا. کیونکہ 90s میں ایک ایسی ڈیکیڈ چل رہی تھی جس کو میوزیکل چیئر کہا جاتا ہے. نواز شریف آ رہا ہے، بے نظیر جا رہی ہے، بے نظیر جا رہی ہے، نواز شریف آ رہا ہے. تو کس نے دھیان دینا تھا اداروں کو بچانے کے لیے؟ کسی نے نہیں.
اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاست کی لڑائی کے اندر پہلا جو بلو بیک آیا وہ پی آئی اے کی فارم میں آ گیا. اس کو کسی حد تک ریڈیم کرنے کی کوشش کی گئی. 2002 سے 5 کے درمیان میں فلیٹ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی گئی, کچھ ریونیوز میں اضافہ ہوا, لیکن دوبارہ سے 2006 میں لاس بہت بڑھنا شروع ہو گیا اور اب 600 ارب کے قریب جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ پہنچ چکا ہے. ایک اور بڑا فیکٹر لیبر یونینز کا ہے. ہمارے سوشلسٹ دوست بہت غصہ ہو جائیں گے اس بات پہ, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بربادی کی بنیادی وجہ ہی لیبر یونینز ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد میں کسی بھی ریفارم کی طرف جاتے ہوئے پہلی ریزسٹنس ہی وہاں سے ملتی ہے. اگر کسی یونین کا کوئی ممبر ہے اور اس نے کوئی بری حرکت کر دی ہے یا وہ پرفارم نہیں کر رہا, اس کو نکالیں گے تو یونین احتجاج کرنا شروع کر دے گی. اگر کسی کو ڈی موٹ کریں گے احتجاج کرنا شروع کر دیں گے. کسی کو لے آف نہیں کر سکتے آپ. تو میرٹ جب ختم ہو جائے گا اور صرف نوکری پکی رہنی چاہیے یہ فلسفی آ جائے گی تو اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا, بیکاز سیکیورٹی کانٹ ڈرائیو اے کنٹری. صحیح ہے. تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ رہی جس کی وجہ سے ورک فورس ریڈکشن میں کام نہیں ہو سکا, اکاؤنٹیبلٹی زیرو ہو گئی کیونکہ آپ چھیڑ ہی نہیں سکتے, اسٹرائک ہو جائے گی, بات ہی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. پھر نون لیگ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پی ایم ایل این نے پہلے دن سے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم نے پی آئی اے کو بیچنا ہے. ان کی یہ نیت ہی نہیں تھی کہ ہم نے اس کو ریفارم کرنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, ہم فلیٹ کو اپ گریڈ کریں, اوپن اسکائز پالیسیز کو ہم دوبارہ سے ری نیگوشیٹ کریں, اس پر ڈیبیٹ کریں. نہیں, ان کا صرف یہ تھا کہ یار ادارے ہمارے پاس ہونے نہیں چاہیے, اسٹرکٹلی لیزے فیئر اکنامکس. تو اگر وہ کام کرنا بھی ہے تو پھر آپ کی انڈیجنس انڈسٹری کتنی ہے اس ملک کے اندر یہ نہیں پتا آپ کو. تو وہ مارکیٹ کمپٹیشن میں جب آپ پورا ہی نہیں اترتے اور آپ مارکیٹ کو کھول کے بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد میں کیا ہوگا. تو وہ بھی ڈاگمیٹک تھنکر تھے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے تو ان کا بھی بہت بھلا ہو کہ انہوں نے سیاسی بھرتیوں کے انبار لگا دیے پی آئی اے کے اندر. صحیح ہے. اپنے آدمی لگا کے کی پوزیشنز پر بربادی پھیرنا شروع کر دی جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. اور بھی پارٹیز نے لگائے لیکن پیپلز پارٹی نے تو اس نوعیت میں کمال کر دیا. اسپیسیفکلی زرداری صاحب کے انڈر بہت سی شخصیات تھیں جنہوں نے نقصان پہنچایا. احمد مختار صاحب ڈیفنس منسٹر تھے, پولیٹیکل ہائرنگز کی انہوں نے. شجاعت عظیم صاحب نے کیا کیا آپ جان سکتے ہیں. ایک جرمن نیشنل برنڈ ہلڈر برانڈ نامی ایک آدمی کو سی ای او لگا دیا. اس کے دور میں کیا کچھ ہوا آپ جان سکتے ہیں. عرفان الہی صاحب نے کیا کچھ کیا آپ پڑھ سکتے ہیں اس بارے میں. تو یہ چند کردار تھے, اور بھی لوگ تھے جنہوں نے بے رحمانہ طریقے سے سیاسی بھرتیاں کروائیں, پولیٹیکل انٹیلیجنس کی وجہ سے اس ادارے کو برباد کیا, اور آج یہ دھڑام سے زمین پہ گر چکا ہے. اور ایک ادارہ جس کی دنیا بھر میں مثال دی جاتی تھی which was a matter of pride for the country is now a subject for humor and mockery. اگر پر ایئر کرافٹ نمبر آف امپلائیز کی بات کی جائے تو آج ان سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ ایک ایئر کرافٹ پر جہاں ایمریٹس کے پاس, جو کہ دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے, اور میں ایمریٹس سے کمپیریزن اسی لیے کروں گا آگے جا کر بھی اور یہاں بھی چونکہ ہم نے اس کو سیٹ اپ کرنے میں ہیلپ کیا تھا, وہ پہلے سے دنیا کی نمبر 1 نہیں تھی. صحیح ہے. تو ایمریٹس کے پاس ایک جہاز کے اوپر 200 امپلائیز ہیں, پی آئی اے کے پاس ایک جہاز کے اوپر 360 امپلائیز ہیں, آلموسٹ ڈبل دین دیٹ. اب اس میں یہ ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے اسی لیے ہمارے زیادہ ہیں, ان کے نہیں ہیں. تو بھائی آپ بھی پھر وہی کر لیں. کس نے روکا ہے آپ کو وہ کام کرنے سے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آؤٹ سورسنگ سے اور کوالٹی ڈکلائن کر جائے گی تو پھر ان کی کیوں نہیں کر رہی اور لوگوں کی کیوں نہیں کر رہی؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ صرف کور اپس ہیں. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل بیسس پہ کنسسٹنٹ اوور ہائرنگ ہوئی ہے. کہیں پر کسی کی ضرورت نہیں بھی ہے تو ووٹ پکا کرنے کے لیے اس کو بھرتی کروا دو, اور پھر اس کی نسلیں وہاں پر بیٹھ کے کھائیں گی, اس کو نکال نہیں سکتے. صحیح ہے. رولنگ پارٹی اگر اوپر ہے اور اس نے بندہ لگوایا, کسی کی مجال ہے چھیڑ سکتا ہے اس کو؟ نہیں چھیڑ سکتا. انڈیپینڈنٹ جب سی اوز ہی نہیں ہوں گے تو پھر ڈیسیژن میکنگ کیسے انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ ریونیو کے کمپیریزنس تو میں نے آپ کو بتایا کہ اینول لاسز جو ہے نا, اب آج کل جو کرنٹ سی او ہیں پی آئی اے کے, وہ کیا کہتے ہیں 260 ارب روپے کا ہر سال نقصان ہوا کرے گا 2030 تک اگر اس کو بیچیں گے نہیں تو. 260 بلین ان 1 year. ٹھیک ہے, یہ سب ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ فلیٹ کی بات کریں, ابھی تو صرف 32 جہاز بچے ہیں, اونلی 32 ایئر کرافٹس, اور کہا جاتا ہے کہ اس میں سے بھی 16 گراؤنڈڈ ہیں. تو 24 کروڑ لوگوں کے ایک ایٹمی طاقت والے ملک کے پاس ٹوٹل جو اس وقت آپریشنل جہاز ہیں
آفیشیل نیشنل ایئر لائن کے پاس وہ 16 ہیں. اتنے میرا خیال ہے جیمز بانڈ کی مووی میں یوز ہو جاتے ہیں جتنے یہاں پورے ملک کو دیے ہوئے ہیں. تو کرنٹ فلیٹ ہمارا یہ ہے. ایمریٹس کا کرنٹ فلیٹ کیا ہے؟ 250 ایئر کرافٹس. ان کے پاس 250 ہیں, ہمارے پاس 16 آپریٹ کر رہے ہیں, باقی گراؤنڈڈ ہیں. ایوریج فلیٹ ایج کو کمپیئر کریں اگر کہ فلیٹ کتنا پرانا ہے, ایوریج ایج جہازوں کی کیا ہے, تو پی آئی اے کے جہازوں کی ایوریج عمر تقریباً 17 سال ہے, ایمریٹس کی 10 سال ہے, یعنی کہ ڈبل پرانے ہیں دنیا کی ٹاپ ایئر لائنس سے. ٹیکنالوجی اتنی پرانی ہو چکی ہے. اور اب یہ جو پاکستان کے اندر چھوٹے جہاز ہیں, یہ تو اڑتے ہوئے کافنس کہا جاتا ہے ان کو, پھر بھی چلی جا رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے پی آئی اے کے پائلٹس کی یونین نے بھی اسٹرائک کی تھی کہ ہم ATRs نہیں اڑائیں گے, اب تک اڑ رہے ہیں. صحیح ہے. ویکلی فلائٹس کی اگر میں بات کروں تو پی آئی اے کی ویکلی فلائٹس ہیں 350, یعنی کہ ایک ہفتے میں 350 فلائٹس چلتی ہیں ڈومیسٹک انٹرنیشنل ملا کے. ایمریٹس کی 3000 ہیں, 350 ورسز 3000. صحیح ہے. پی آئی اے کا ٹوٹل سٹاف ہے 14,000. ان 14,000 کے لیے کنسسٹنٹ لاس میکنگ آپ کی اور میری ٹیکس کے پیسوں سے ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ ایسٹس کی بات کی جائے تو روزویلٹ ہوٹل جو کہ موجود ہے امریکہ میں, وہ پی آئی اے کا بڑا ویلیوڈ ایسٹ ہے. نور خان صاحب کے انڈر ایکوائر کیا گیا تھا. $300 ملین کی اس کی ورتھ تھی, 2020 میں بند ہو گیا کیونکہ یہاں سے کوئی ریونیو انجیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. 80 سال بلکہ 100 سال تقریباً پرانا ہو چکا تھا, بند کر دیا. اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو ری بلڈ کیا جائے گا جوائنٹ وینچر کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے مسئلے تھے کہ آپ نے اگر کسی سے کچھ فیول پرچیز کیا اور چیزیں پرچیز کی, پیسے نہیں دیے. کرو کے حالات یہ ہیں کہ کیبن کرو باہر کے ملکوں میں فلائٹ سے اتر کے غائب ہو جاتا ہے بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو ریٹرن ان دس کنٹری. یہاں کے جو حالات ہیں, 14 کرو ممبرز جنوری 2023 سے لے کے اب تک ایز وی اسپیک غائب ہو چکے ہیں یورپ کی فلائٹس پہ, ٹورنٹو, کینیڈا, یہ باقی جگہوں پہ. انفیکٹ 2022 کے اندر 5 کرو ممبرز ایک ہی سال میں غائب ہو گئے. ٹھیک ہے. اس میں ایک ایئر ہوسٹس بھی تھیں, فائزہ مختار, جو کہ کینیڈا میں غائب ہوئیں اور اپنے 4 سال کا بچہ بھی پیچھے چھوڑ کے چلی گئیں. صحیح ہے. 2020 میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے, اور بھی موسٹلی یہ ٹورانٹو میں ہوتا ہے, کینیڈا میں اس فلائٹ پر ہوتا ہے. تو پھر اب تو کیبن کرو میں بھی ٹرسٹ نہیں رہا لوگوں کو. ایک اور کرتوت پی ٹی آئی کے ایویشن منسٹر نے کی, صاف چلی شفاف چلی والوں نے. غلام سرور خان صاحب نے 2020 میں پارلیمنٹ میں ایک ایئر کریش کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 30% پائلٹس کے لائسنس ہی جعلی ہیں, فیک ہیں. تو بھائی انٹرنل انکوائری کرا کے ان کو سپاٹ کرتے اور اس کے بعد میں ایکشن لیتے. ٹی وی پہ آ کے بیان دے دیا, پوری دنیا نے ریکنسیڈر کرنا شروع کر دیا کہ یہ کون سے پائلٹ یہاں پہ جہاز اڑا کے آ رہے ہیں, جعلی ڈگریوں والے اور جعلی لائسنس والے. تو اس کے بعد میں 260 پائلٹس تھے ٹوٹل جن کے فیک لائسنس انہوں نے کہا ہیں جی, اور 150 کو گراؤنڈ کر دیا اس میں سے. تو اس سے بھی بہت اچھی ہماری امیج بلڈنگ ہوئی. پتہ نہیں وہ کتنا سچ تھا یا جھوٹ تھا, آج تک پتہ نہیں چلا. صحیح ہے. اب آرگیومنٹ ہوتا ہے جی کہ کرنا کیا ہے. اب کرنا یہ ہے کہ اب آ کر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ادارہ حکومت کے پاس ہے اسی لیے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, تو نہ مجھے لگتا ہے وہ سلوشن ہے, نہ پرائیویٹائزیشن سلوشن ہے. اس کی وجہ ہے کہ اوور آل ہی ایک ڈکلائننگ اکانومی کے اندر آ کے کوئی انویسٹ کرنا چاہتا نہیں ہے. اگر ہوتا تو لمبی قطار ہوتی بڈرز کی, کیوں نہیں ہے, اسی لیے نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ کمپیٹیٹیو ہو جائے گا, میرٹ اپ ہولڈ ہوگا. ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل میڈلنگ بند ہو جائے گی, کیونکہ جب سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں وہ حکومت کے انڈر ہی ہوتی ہیں. کسی پرائیویٹ ادارے میں سیاسی مداخلت تو کر نہیں سکتے, ادروائز وہ بند کر دیتے ہیں اس کو. جو ایئر انڈیا کی مثال دی جاتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پرائیویٹائز ہوئی اور اب آرگیومنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی کمپیٹیٹیو ہو رہی ہے, بہتر ہو رہی ہے پہلے سے, بیکاز اٹ فیلڈ پرائرلی انڈر دا گورنمنٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہے اگر اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے. ہاں, اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر پرائیویٹائز کر دیا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی, وہ بھی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور آل پولیٹیکل پوٹینشیل نہیں ہے ملک کے اندر. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے یہ پوری کہانی جو دکھائی دیتی ہے اس میں اوور ہائرنگز کی داستان بھی ہے, پولیٹیکل میڈلنگ کی داستان بھی ہے. اس کے علاوہ سیاسی بھرتیاں اور لاس میکر ادارے کو ٹو کرتے رہے, وہ سب کرتے رہے. پہلے روز سے الٹیمیٹ انڈر لائن یہ ہے کہ اس کو ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی پولیٹیکل پارٹیز نے, بالخصوص نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے.
اگر اس کی ریفارم پہ انویسٹ کیا ہوتا، فلیٹ کو بڑھایا ہوتا تو شاید کچھ ہو جاتا. اب آ کر اگر اس کو آپ نے بچانا ہے تو 2-3 کام کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے آپ پرائیویٹ انڈسٹریز سے کیپٹل اندر لگوا کے چند % آف دا شیئر بیچ سکتے ہیں، لیکن یہاں تو 50 سے 100% شیئر اویلیبل ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا. نمبر 2 سلوشن یہ تھا کہ اوپن اسکائز پالیسیز کو رینیگوشیٹ کرتے تاکہ کمپٹیشن کم ہوتا اور لوگ پی آئی کو پریفر کرتے. نمبر 3 یہ ہے کہ فلیٹ کو ایڈوانس کرتے اور ایکسپینڈ کرتے تاکہ لوگ ٹرسٹ کرتے اس پہ کہ نئی ٹیکنالوجی ہے، بہتر ایئر کرافٹس ہیں، بہتر ریچ ہے. 5ویں بات یہ کہ اوور آل اکنامک کرائسس پاکستان کا حل کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا کیپٹل ہوتا کہ سبسیڈائز کرتے رہتے اس کو until it stood on its own feet. یہ 4-5 کام کر کے آپ اس کو بچا سکتے تھے اور اب بھی شاید بچا سکتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب اس نیچ پر یہ پہنچ چکی ہے that it cannot be saved، کیونکہ اگر سالانہ اور اوور آل ڈیٹ 830 ارب روپے ہو چکا ہے then no one can save it and no one can argue for that cause. Thank you.